دیکھنے میں ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، اندر سے جنگ کسی اور چیز کی ہے۔ سب ٹرمپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں ملے ہوئے ہیں، چائنا اور رشیا سے ملے ہوئے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیو پولیٹیکل یا ریجنل وار ہو رہی ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دو نظام آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اصل میں جو باتیں کی ہیں اس سے کچھ مجھے پاکستان کے بہت سے امیجز بنتے چلے گئے کہ اس پہ ہی چل رہا ہے کہ خدا کہیں سے مدد بھیجے، مگر مدد کیسے بھیجے کہ لوگوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، بے بس ہے، مظلوم ہے اس وقت، لیکن ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان دو نظاموں کے ٹکرانے سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں اسے آپ فوری طور پر انٹرنیشنل افیئر کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اصل مرض کچھ اور ہے اور اصل لڑائی بھی کچھ اور ہے۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت، اور ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ سید شوکت زیدی صاحب، ایجوکیشنسٹ ہیں، آتھر ہیں۔ تو شوکت زیدی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شوکت زیدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا، اسی پہ آ جاتے ہیں جو آپ ابھی جو ہم نے ٹاپک چھیڑا ہوا ہے، چائنا جو خاموش ہے، اور چائنا اپنی کسی مفاد کی بنا پہ خاموش ہے، یہ اوور آل ریجن کی بہتری کے لیے خاموش ہے کہ جنگ بڑھ نہ جائے، یا وہ جو اس کو بائی پروڈکٹ ہے اس وار کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ صرف چھوٹا سا کامنٹ کیجیے گا۔ لیکن جو اصل بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ جنگ بندی کی طرف جا سکتا ہے کسی بھی ان کنڈیشنز کو تھوڑا بہت نیگوشیٹ کر کے، یا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اگلا ایک جنگ کا ایک کہہ لیجیے ایپیسوڈ قریب ترین آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یہ دیکھیے، اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ چائنا کیوں خاموش ہے۔ دیکھیے، چائنا کی ایک سائیکی ہے چائنیز کی، کہ وہ کوئی کام جو ہے وہ بہت زیادہ شو سے یا بہت زیادہ بلیٹنٹلی بہت زیادہ ایکسپوز کر کے نہیں کرتے۔ جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے خاموشی سے کرتے ہیں۔ اس وقت چائنا کی ایک چھوٹی سی نیوز آئی تھی جو بہت سے لوگوں نے نظر انداز کر دی، وہ یہ ہے کہ چائنا زمینی راستے سے ٹرین لانا چاہتا ہے ایران کی طرف۔ یعنی اگر فرض کریں کسی وجہ سے ہرمز بند ہوتی ہے یا ایران کے تیل ایران کے علاوہ اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو چائنا کو اپنی تیل لانے کے لیے زمینی راستہ مل جائے گا۔ جو آپ نے مختصر کہا تھا، اس کا مختصر ہی ہے۔ لیکن دوسری بات دوسری بات یہ بھی ہے کہ رشیا سے بھی چائنا کو تیل مل سکتا ہے، تو تیل تو موجود ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ سارا ضرور اس بات پر ہو چائنا کا کہ پہلے ہم اپنا 6-8 مہینے کے لیے آئل جو ہے نا ریزرو کر لیں، تاکہ ہمیں اس قسم کی پابندی نہ ہو، اور بیچ میں یہ انٹر گیپ ارینجمنٹ کے ہم اپنا یہ کام کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حالات جاری رہے ایسے ہی جو ہیں، تو یورپ جو خاص طور سے اپنے آپ کو امریکہ کا سبسیڈری پاور سمجھتا ہے، اس کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے، تیل اتنا خراب ہوگا، اتنی اسکیرسٹی آ جائے گی، آپ کی آٹو انڈسٹری تباہ، آپ کے اندر جو مشینریز ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، وہ رک جائیں گے، سلو ہو جائیں گے۔ تو یونائٹڈ عرب جو اب سالڈلی آلویز بیکس امریکہ، وہ بھی ویک ہونے لگے گا۔ اور ابھی شاید آپ نے فرانس کا اور جرمنی کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو، اسپین کا تو پہلے ہی آ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی ایسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے، اور ہم کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہرمز کا بلاکیٹ ختم کریں تاکہ ہمارے جہاز نکل سکے وہاں سے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ راستہ کیا ہے اس کا، اور یہ جنگ چلے گی یا ختم ہوگی؟ تو دیکھیے، امریکہ کی لڑائی جو ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ان کی اس وقت کی ساری جنگ جو ہے وہ ان کی آخری جنگ ہے شاید۔ وہ اپنے ڈالر کو بچانے کے لیے، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنی برن کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک اگر چلے بھی جائیں، فرض یہ اٹامک پاور استعمال کر بھی لیں، تب بھی ان کو فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر امریکہ ایران کو ختم کرنے سے دنیا کو اپنے کنٹرول کر سکے تو ہے، لیکن ایک جو گڈ ول ختم ہو گئی ہے کہ ایران، اسی ٹرمپ نے ابھی آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے گرین لینڈ پہ قبضے کا اعلان کیا تھا، اگر باقی مالک نہیں بنے گے تو ہم کر لیں گے۔ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ افریقہ وینزویلا پر جا کے بغیر کسی وجہ کے اٹیک کر کے قبضے میں کر لیا؟ لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھنے میں، اور ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے۔ جو آپ کا ٹرسٹ پریزیڈنٹ کو اغوا کر لیا تھا، پریزیڈنٹ کو اغوا کر لیا تھا، مطلب وہ اتنی نازیبا سی بات تھی، اور ہمارے کینیڈا کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اسٹیٹ ایک بن جائے۔ کینیڈا کو بھی یہی کہا تھا۔ تو مطلب ابھی ہم ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور خود اپنے پیروں میں کلاڑی مار رہے ہیں اس وقت۔ یہ موت جو ہے وہ ایران کی اتنی زیادہ نہیں ہے، ایران تو سسک کے بھی زندہ رہ جائے گا۔ امریکہ کی اگر فرض یہ سپر پاور گئی تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر اس کی ایک مرتبہ جانے کا دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، لیکن آپ کی ان ساری باتوں سے تو مجھے لگتا ہے جیسے مطلب امریکہ سے جو حالات ہیں، ٹرمپ اس ریجن سے ملے ہوئے، اگر آپ
اگر آپ بولشوک ریولوشن کا 1917 کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی جو ان کی جو لینن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس میں یہودی بھی شامل تھے، اور فرسٹ پریزیڈنٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا یہودی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو ختم کر کے ان کو ایسٹرن یورپ میں ڈالا، اور یہ یہودی ایسٹرن یورپ میں گئے، باقی لوگ جو تھے انہوں نے امریکہ رشیا کا نظام سنبھالا۔ جب گورباچوف کی حکومت 90s میں ختم ہوئی ہے، اس کے توڑنے میں رشیا کے جو یہودی موجود تھے ان کا اور امریکن یہودیوں کا پورا ہاتھ موجود تھا۔ وہ جو ٹرسٹ ختم ہوا اس وقت رشیا کا امریکہ سے کہ یہ انڈر مائن ہمیں انہوں نے ختم کیا ہے، وہ آج تک باقی ہے، اور وہی وجہ ہے جو پیوٹن ابھی تک 17 18 20 سال سے اپنے پاور میں جمع ہوا ہے۔ اس کو انتقام لینا ہے، اس کو وہ کس طرح سے لیتا ہے۔ انہوں نے اس کو دوبارہ یوکرین میں امریکہ کو پھنسانا چاہا، امریکہ نیٹو پاور نہیں آئی تو وہ نکل گیا، یعنی وہ امریکہ میں رشیا، یوکرین میں رشیا اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ لیکن اسی طرح افغانستان میں پھنسایا تھا رشیا نے امریکہ کو، امریکہ 4-5 سال تک وہاں ڈرین آؤٹ ہوتا رہا۔ اب جتنے بھی ہیں ایک دوسرے سے میوچل مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بکرنگ ہے، کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ سارے جن کے ماضی ہیں سب کے داغدار ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، سب کے ریجنل جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ اوور ویلمنگ ہے بجائے سے کہ کوئی گلوبل۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ امریکہ اور رشیا ملے ہوئے ہیں، اگر یہ ہیں بھی تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے دو رابرٹس کے اندر جب دوستی ہوتی ہے تو مال بانٹنے پہ تقسیم ہو کے لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ٹریٹی آف وارسائے ہوا تھا 1922 میں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، کہ یہ علاقہ میرا اور یہ تمہارا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے میرے، یہ سب اسی لیے ہوا تھا کہ یہ بندر بانٹ جو ہے وہ کر لی جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمنی پھر کھڑا ہو گیا، جینیسس شروع ہوئی اور کھڑے ہو گئے۔ ہٹلر نے اسی لیے تو سب سے زیادہ اپنے ان لوگوں کو ختم کیا تھا یہودی جو ان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میوچل مسٹرسٹ کی ہے، اس وقت کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اعتبار جبھی ہوتا ہے کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ میرے ساتھ دیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ امکانات کیا ہیں، کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ پہلے آپ نے بتائیے کہ آپ کیا سوچتی ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے اسی پر سٹے بازی ہوتی ہے جو مضبوط ہو۔ جو ہاری ہوئی ٹیم پر یا جس کے امکانات اچھے نہ ہو اس پہ کوئی نہیں لگاتا ہے۔ تو ایران نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اسے ریجنل ورلڈ کی میں کوئی ساتھی مل جائے تو اس سے اور بڑھ کے کارنامے دکھا سکتا ہے۔ رشیا اور امریکہ دونوں جو ہیں چاہتے ہیں کہ پراکسی وار لڑی جائے، یعنی ان کے کم سے کم لوگ مارے جائیں، کم سے کم نقصان ہو، اور جتنا نقصان ان کے دوسرے سائڈ کا ہو۔ جو بات آپ نے کہی کہ پاکستان میں انتظار کر رہے تھے، یہ تو دراصل اس لیے ہونا تھا کہ پاکستان کو دونوں سائڈیں جو ہے نا، دونوں آدمیوں پر اس کا اعتبار ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ دو طرف کھیل رہے ہوں کہ میں آپ کی طرف بھی ہوں اور آپ کی طرف ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کس کی طرف ہوں، کہ یعنی ہم اس کے ساتھ ہیں کہ خدا جس کے ساتھ ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پر کہ یہاں دونوں ریجنل طاقتیں ضرور ہیں جو آپس میں ٹکرانا چاہ رہی ہیں، اور اس کے اندر ہرمز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے۔ جو فائدہ امریکہ کو ہے اور جو روس کے اس پہ ایک نئی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہرمز کا بند ہونا ہے، اس سے پہلے بھی ایران پر تقریباً 25-30 سال سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے باوجود ایران کی پوزیشن دو عورتوں سے بہت اسٹرانگ ہے۔ اس کے اوپر کسی ملک کا، کسی ادارے کا، کسی IMF کا، ورلڈ بینک کا ایک پیسہ ادھار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک متحدہ قوم کے طور پر ابھر کے سامنے آیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نظام بہت مضبوط ہے، جس نے حد تک سنبھالا اسے، پوری ایک سسٹم کو، ان کی جو ایک پوری قیادت تھی، اعلیٰ قیادت، اس کے ختم ہونے کے باوجود بھی اس جھٹکے کو نظام نے سہ لیا اور وہ فوری طور سے کھڑے ہو گئے۔ اب آئیے امریکہ کی طرف، جو مین اس وقت ہے۔ امریکہ پراکسی لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کی، اسرائیل کو نے کندھا استعمال کیا ہے امریکہ کا، اور امریکہ اس بوجھ کو ڈالنا چاہتا ہے عربوں کے سر پر، یہ آپس کی دشمنیوں کو کیش کرنا چاہتا ہے جو کہ اس ریجن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ریجنل کی دشمنی ہے۔ امریکہ ایران کو تو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں 3 سالڈ چیزیں ہیں، کوئی لون نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر مالی بوجھ نہیں ہے، قوم اکٹھی کھڑی ہے، نظام مضبوط ہے، اور چوتھی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خدا پر بھروسہ ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس 39 ٹریلین ڈالر، یعنی 39,000 ارب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 39,000 ارب کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان کو بیچارے کو بھی 40 ارب روپے کی سالانہ ٹریڈ ہوتی ہے، اس کو آپ مزید لانیں 40,000 ارب سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مالی پوزیشن کس قدر خراب ہے امریکہ کی۔ امریکہ 40,000 ارب ڈالر کے قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، اور ہر سال اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 17 بلین ارب، یعنی ایک سال کے بعد اگلے سال امریکہ کی ڈیٹ اور قرض 41,000 ارب بڑھ چکا ہوگا۔ یہ تو مالی حیثیت ہے۔ اس
کو انہوں نے چھپایا ہوا اپنی پیٹرو ڈالر سے. 1970 سے لے کے اب تک جو ان کی کرنسی انحصار کرتی ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کہاں کہاں سے پیسہ لینا ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی جو کہ تیل خریدے گا 13 ارب ممالک جو ہیں جو اوپیک کنٹریز کے اندر شمار کیے جاتے ہیں, ان 13 کے 13 اندر کے اندر یہ معاہدہ ہے کہ یہ ڈالر کرنسی کے اندر ایکسچینج ہوگا. یعنی امریکہ کو گھر بیٹھے ایک جیسے چودھری کو کچھ نہیں کرتا وہ اسے, لیکن سارے غنڈہ گردی کے چاروں طرف کے پنچایت کے لوگوں سے چندہ دیتے رہتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے اس وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں. اب اس 39 ارب ڈالر میں دو طرح کے قرضے ہیں. ایک تو مختلف ممالک سے اس نے جو انویسٹمنٹ ہے, دوسرا ان کے تقریباً 27-28 ٹریلین ڈالر جو ملک کے اندر کا قرضہ ہے. جنگ ہے اس کرنسی کی, اور جس کی بیس ہے آئل پر. آئل کی بنیاد ہے ہرمز پر, باب المندب پر. یہاں سے تقریباً 37% دنیا بھر کا تیل گزرتا ہے, ایک یمن کے راستے باب المندب سے اور ایک یہاں سے. اس کو توڑنے کے لیے دو نظام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ایک تو ہے اشتراکی نظام, جس کو ہم اشتراکی نہیں بلکہ اب رشین اور چائنا کی ملی جلی کوشش کہہ سکتے ہیں. دوسرا کیپٹلسٹک نظام ہے, اور تیسرا ایک نظام جو ابھر کے واضح شکل میں نظر آ رہا ہے وہ ہے اسلام. اسلام وہ نہیں جو مسلمانوں کا ہے, مسلمان حکومتیں اور ہیں, اسلامی حکومت اور ہیں. جنگ تین نظاموں کے درمیان ہے, اس میں دو بڑے پہلوان لڑ رہے ہیں. ایک تو امریکہ جس کے اندر کی حالت آپ کو میں نے بتائی یہ ہے, اور دوسری حالت یہ ہے اس نظام کی جو شکست کھا چکا تھا, یعنی اشتراکی نظام جس میں چائنا اور رشیا ہے, اور ان کے بیچ میں ہے ایران. اور ایران کے ہاتھ میں شہرہ ہے اس وقت. ایران کے ہاتھ میں شہرہ ہے ہرمز کی, اور ساتھ ہی ساتھ باب المندب جو ان کے ایسوسیشنز کے پاس ہے, یعنی یمنوں کے پاس. اب ایران کو کیا فائدہ ہے اگر وہ ہرمز بند بھی ہو, اس کے باوجود وہ چابہار سے ہندوستان کو اور چائنا کو اور جاپان کو جو کہ مین خریدار ہیں تیل کو, ان کو تیل پہنچا سکتا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے امریکہ نے چاروں طرف بلاکیڈ کر دیا ہے کہ اس وقت جرمنی, فرانس اور اسپین اور اٹلی کوئی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے یہاں اس وقت تیل کی پوزیشن یہ ہے کہ ریزرو تیل ختم ہو چکا ہے. باب المندب کی پابندی کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے, یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اب کیپٹلسٹک نظام کا جو جنگ ہے وہ امریکہ تو ہے ایک چیف, لیکن جو اندر سارا سسٹم چل رہا ہے اس میں یورپ, اس کے اندر افریقہ, تمام ممالک جو اس کے زیر سایہ جیسے پاکستان بھی شامل ہے, سب افیکٹڈ ہوں گے. جنگ تو دو نظاموں کے درمیان ہے. جو بیلنسنگ پاور ہے وہ ایران ہے جس کے پاس تیل کی مکمل کنٹرول موجود ہے. قطر نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے, اور رشیا پہلے ہی سے وہ اب اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں, ڈالر میں پے کرنے کی بجائے وہ اپنی کرنسی مانگ رہے ہیں. اب یو اے ای نے اعلان کیا کہ اوپیک سے نکل گیا, اس نے راستہ کھول دیا ہے باقی 11 ممالک کے لیے بھی. اب کسی کی پابندی مونوپلائزیشن نہیں ہوگا. اب مارکیٹ کے اندر تیل کی سچویشن ایک سی نہیں رہے گی, ہر ملک اپنا اپنا تیل بیچ رہا ہوگا. اس وقت زیادہ آسانی سے نکلنے والا تیل جو باہر جا سکتا ہے ایران کا, اگر وہ ہرمز نہ بھی نکالے اپنا جہازوں کو تو بائی روڈ چابہار سے اور گوادر پاکستان کے پاس دونوں سے کنزیومر سے ان کو تیل بیچ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک عالمی تناظر. اب پوائنٹ آتا ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں آگے. اس وقت ایک جو بڑی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اپنے آپ کو اوپیک سے باہر کر لیا ہے. ان 12 ممالک میں سے بھی رشیا جو ہے آلریڈی ڈفرنٹ ہے, اس لیے کہ وہ اپنا پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر میں نہیں کرتا, ایران بھی ڈالر میں نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ممالک بھی بہت جلد کوشش کریں گے اپنی اپنی کنٹریز کو سنبھالیں, منوپلی کو ختم کر دیا جائے. اگر ایک مرتبہ منوپلی ٹوٹتی ہے تو اب ہو سکتا ہے ممالک اپنی کنٹری کے مطابق سوچیں. امریکہ خود اتنا زیادہ اس وقت مالی حالات کا شکار ہے, حالات بہت خراب ہیں امریکہ کے انٹرنلی. برم جو تھا ان کا وہ گڈ ول پہ چل رہے تھے, گڈ ول اگر ختم ہوتی ہے تو ڈالر کمزور ہوتا ہے, آئل کی سپلائی یورپ میں رکتی ہے, باقی یورپ جو ہے سب سے زیادہ کمزور ہوگا, اور خود امریکہ بھی نہیں سہ سکے گا اپنے ساتھیوں کو دیر تک رکھنا. تو یہ تو ہے ایک براڈر اسپیکٹ کہ اگر یہاں پر دباؤ بڑھے, جو کہ آپ ہانگ کانگ کے قریب کا جو ایریا ہے جس کو چائنا اپنے مین لینڈ سمجھتا ہے, وہاں امریکہ نے بڑی حد تک کنٹرول کر رکھا ہے, اپنے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس طرح سے امریکہ کی فوجی پاور اور نیول پاور وہ تقسیم ہو جائے گی, آدھی فار ایسٹ کی طرف رہے گی, آدھی مڈل ایسٹ کی طرف. ایک اور اینگل شروع ہوتا ہے, وہ اینگل یہ ہے کہ جو چیز اس وقت نہیں ہے امریکہ کے پاس, نہ رشیا کے پاس, نہ چائنا کے پاس, نہ یونائٹڈ یورپ کے پاس, وہ ایران کے پاس ہے, اور وہ ہے خدا پر بھروسہ. یہ وقت وہ ہے کہ جب آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو پرسوں یہ سمجھیں گے. جو میں نے شعر پڑھا تھا اقبال کا, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, یعنی عشق خدا جب آپ کو سکھائے گا کہ خدا کہاں کہاں کی مدد کرتا ہے, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اب یہ وہ غلام جو مسلمان ہیں جن کو آج تک یہی پتہ نہیں کہ اپنی طاقت ہے کیا, جو دوسروں کے بلبوتے پر ہیں. یعنی سن 70 سے لے کے آج تک ہمارا سب سے بڑا ملک مڈل ایسٹ میں ہے سعودی عرب, جو کہ اس وقت گڑھ ہے تیل کا بھی, معدنیات کا بھی, پیسے کا بھی, دولت کا بھی, اور خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے محافظان کعبے کا. آج تک کوئی آرڈننس فیکٹری ان کے پاس نہیں ہے, کوئی طیارہ ساز فیکٹری نہیں ہے,
کوئی بڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری امت مسلمہ کے 57 ملکوں کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ایک وہ مونالیزا کی ایک پورٹریٹ جو ہے وہ ملینز ڈالر میں خرید کے اپنے گھر میں سجاتے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہے کہ وہ جس میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ حق پرستی ہے ہی نہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ جب اس مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں قرآن سے اور ہمیں اپنے رسول سے ہدایت لینی ہے، اور ایسی ہدایت لینی ہے جہاں یہ وعدہ ہے کہ اگر تم خدا کی طرف سے لڑو گے، خدا کے حقوق کے متعلق چلو گے، تو یقیناً تمہیں اللہ کی مدد آئے گی. اب ان کو میں جہاں اخلاقی تمدن اتنا اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ آ گئی ہو کہ جو منصف ہیں، آزاد ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، وہ سب بند ہوں. اور یہ مطلب ہے کتے آزاد ہیں اور سنگ بند ہیں، جو فیض نے کہا تھا، سنگ آزاد ہیں. اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ کہیں انصاف ہے. جس طرح امریکہ نے اپنے آپ کو ایک بنا رکھا ہے کہ وہ دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اس لیے ہمارے تمام ممالک میں یہ رسم عام ہے کہ جو حکومت کرنے والا جتھا یا حکومت کرنے والا گروپ ہوتا ہے وہ سارے طرف سے پیسے سمیٹتا ہے اور اپنے چاروں طرف وہی لوگ رکھتا ہے جو اس کے لوائل ہوں. یعنی لوائلٹی اوور رائڈنگ دی رائٹ تھنگ، جسٹس کو ختم کر دیا، صرف چیزوں کو ختم کر دیا. جیسا رسول اللہ نے کہا تھا کہ قومیں وہ تباہ ہوتی ہیں جو اپنا عدل چھوڑ دیتی ہیں. یہاں ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کی، وہ یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے حق. کہ پہلے آپ حق کو سمجھیں، حق، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کھڑے ہونے میں جب مصیبتیں آتی ہیں اس کے دو حل ہوتے ہیں، ایک فوری امیڈیٹ اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. اسلام یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو میں کو ختم کرنا ہے. میں کچھ نہیں ہوں. آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ میں ایک ٹرسٹ ہوں. میری زندگی، میری دولت، میرا پیسہ، میرا خیال ہے کہ میرے ہاتھ، میری زبان، ہر چیز خدا کی امانت ہے. مجھے اس امانت کو ادائیگی کی میں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ یہ نہیں رکھتے تو آپ میں اور کافر میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو لازمی طور پر آگے بڑھیں گے آپ.